نصیب میں کچھ خوشیاں ایسی لکھی جاتی ہیں جو صرف دعا کرنے سے ہی ملتی ہیں، تو غموں لوگوں کے تلخ رویوں سے مت گھبراؤ، بس دعا کرو اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب انسان سب کچھ اپنے رب پر چھوڑتا ہے تو وہ رب بھی اپنے بندے کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ ہاں، کچھ آزمائش بھی لیتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھ سے خفا تو نہیں ہوگا، مگر جب ہم اس سے راضی ہی رہتے ہیں تو وہ ہمارے صبر کا پھل لازمی ہمیں دیتا ہے۔ اسی لیے یقین رکھو دعائیں کبھی بھی رائے گا نہیں جاتی، دعائیں تو فوراً سن لی جاتی ہے، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے تاکہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے بڑھ کر ملے۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیاب زندگی کے لیے صبر ہر مسئلوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، روحیں کانپ جاتی ہیں، روحیں چیخ اٹھتی ہے، ایسے ہی اللہ نے اتنا زیادہ اجر نہیں رکھا۔ مشکل ہوتا ہے بہت زیادہ، اور یہ ہر شخص کی بات نہیں ہوتی۔ صبر کرنے والا شخص اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے، نہ اسے کوئی چیز خوشی دے سکتی ہے اور نہ کوئی چیز غم۔ کوئی حالات میں تو اس کے آنسو بھی سوکھ جاتے ہیں، اس کا دل رو رو کر تڑپ تڑپ کر بھی تھک جاتا ہے۔ میرے جسم کی ہر روح سے آواز آتی ہے کہ صبر کرنا بالکل آسان نہیں ہوتا۔ زندگی اور کچھ نہیں، صرف صبر کا نام ہے۔ کسی شخص کو یہ لگے کہ مجھے اتنا صبر کرنا پڑتا ہے تو اسے اپنے ذہن میں ہمیشہ ایک بات رکھنی چاہیے، اللہ پاک انہی کے ساتھ ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ معجزے اچانک سے تھوڑی نہ ہوتے ہیں، معجزوں کے لیے تو تمہیں آزمائشوں سے گزارا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے یقین کر لینے سے ہی اللہ نے مان جانا ہو، تب اللہ تمہارے لیے چھوٹے چھوٹے ذریعے بناتا ہے۔ ہو سکتا ہے اگلے ختم پر اللہ تمہارے لیے نیا دروازہ کھول رکھا ہو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ تمہارے قدموں کو انہی ذریعوں کی طرف موڑنے لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو، اور پھر آزمائشی تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں کن فرما دیا جاتا ہے اور تقدیریں بدل جاتی ہے۔ پتہ ہے معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ جب تم اللہ پر مکمل یقین رکھتے ہو اور صبر کرتے ہو۔ ہو سکتا ہے تمہارے صبر سے تمہارے نصیب ہار جانا ہو سکتا ہے جو تم سے دور کیا وہی تمہیں بہتر بنا کر واپس مل جانا ہو سکتا ہے تمہارا بار بار مانگنا اللہ کی طرف سے قبولیت کا اشارہ ہو۔ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے کہ جتنا تمہارا ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی نہیں دیکھ پاتے ہو، کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پر اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ بھی نہیں دے سکتا، جس کی دسترس میں 7 سمندر ہے۔